بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل محترم ہم سورۃ النور 24ویں سورہ جو ہے آیت نمبر 16 کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماقبل جو اس کا وہ بیان تھا وہ ایک افاق گروہ کا تھا، افاق الاسیم، یعنی وہ گروہ جو کتاب اللہ کے مقابلے میں، اس کی وحی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے ساتھ یا اس جیسا یا اس کی مثل اور کلام پیدا کر کے امت کو خلافت کے نظام سے، خلافت علی منہاج رسالہ کے نظام سے، اس کی برکات سے، اس کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم کرنے کے لیے جو سازش ہونے والی تھی یا ہو سکتی تھی، اس سے قبل از وقت آگاہ کیا گیا۔ تو اس کے مختلف پہلوؤں کا بیان آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے دو اور پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں یا آتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ولولا اس سمعتموه، ایسا کیوں نہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو اس سمعتموه کہ جب تم ان افاق الاسیم، افاق اسیم گروہ کی جانب سے جب تم جھوٹی سچی حدیثیں سنو، کلام سنو، جب تم فیبریکیٹڈ حدیثیں، کلام، بہتان، ایسی چیزیں سنو، تو ایسا تم سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ تمہارا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں جرم ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، لولا ایسا کیوں نہ ہو کہ اس سمعتموه، کہ جب تم ایسی چیزیں سنو، جو ابھی ہم دو ایک حوالوں میں دیکھیں گے، تو جب تم ایسی چیزیں سنو جو وحی سے ہٹ کر ہوں یا وحی کے نام پر وحی جیسی بنا کر انہیں پیش کیا جائے، قل تو تم یوں کہو، تم یوں کہنے لگو، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم وحی سے ہٹی ہوئی چیزیں سنو یا تمہیں سننی پڑے یا تمہارے سامنے سنانے والے افراد ایسے آئے، تو قل تم ان کا اٹیک جو ہے، حملہ جو ہے، یوں اس کو رد کرو، تم اس کا یوں جواب دینا، یعنی اے اہل ایمان، اگر ایسی جماعت تمہارے اندر وجود پذیر ہو جائے تو اس کا جواب یوں دینا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے ایمان کے تقاضے کے پیش نظر ہم سے تو یہ ممکن نہیں، ما یکون لنا، ہماری یہ شان نہیں، ایمان کی شان، ہماری یہ شان نہیں ایمان کے حوالے سے، ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما یکون لنا، یہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ایسی جو فیبریکیشنز ہیں ان پر ہم کلام کریں، گفتگو کریں، یعنی ایسی جو فیبریکیشنز ہیں ان کو تم اپنا موضوع نہ بنانا، ان میں انڈلج نہ ہونا، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، اور اس حوصلہ افزائی نہ کرنے کے حوالے سے یوں کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے لنگا نہیں کھاتی۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے کہ تو نے کوئی چیز بطور وحی ہمیں دینا ہوتی اور وہ ساری کی ساری وحی تو نے قرآن میں ہمیں نہ دے دی ہو، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ جب تو نے وحی دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جب رسول کو خاتم النبیین بھی کہہ دیا، تمت کلمۃ رب کا صدق وحدہ کا بھی اعلان کر دیا، سبحان اے پروردگار عالم، ایسی باتیں کہ جو قرآن کے بعد وہی کے نام پر پیش کی جانے والی چیزیں ہیں، اے پروردگار عالم، ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ اعلان کریں سبحان، تو اس طرح کے عیب سے پاک ہے، تیری قدرت کاملہ کی یہ بات منافی ہے کہ تو کچھ کہنا چاہے اور وہ مکمل طور پر نہ کہے، یا تو نے کوئی چیز اپنی کتاب میں کمی رہنے دی ہو، نعوذ باللہ کسی کلی کو ٹیڑھ کو راہ پانے دیا ہو، تو سبحانک اے پروردگار عالم، تو ہر عیب سے کمزوری سے پاک ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ تیرا کلام، تیرا قرآن ہر عیب سے کمزوری سے نقص سے پاک ہے، اور ھذا بہتان عظیم، اور ایسی چیزیں کہ جو بعد میں گھر گھر کر صحابہ کے نام پر، رسول کے نام پر، حدیث قدسی کے نام پر پیش کی جائے، یہ سب کا سب بہتان عظیم، یہ حقیقت واقعہ نفس الامری کے خلاف ہے۔ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، لمثلہ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ فرمایا اللہ تمہیں یہ اس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ کہیں تم قرآن کی مثلیت میں، کہ کہیں تم اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو جانا کہ قرآن کی مثل کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کہ کہیں تم مثلیت قرآن جو بے مثال کلام ہے، اس بے مثال قرآن کی مثل تلاش کرنے میں تم الٹے پاؤں لوٹ نہ جانا، اس بات سے تمہیں اللہ قبل از وقت آگاہ کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم قرآن کو بے مثل مانو گے، اور مثلہ ماہو کے جو خرافات ہیں ان میں تم نہیں پڑو گے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی آیات کو، جو آگے چل کر اس کی 3 مثالیں قرآن میں آئی ہیں کہ آگے آنے والے خطرات سے جہاں بھی قرآن حکیم نے آگاہ کیا ہے وہاں یہی فریز استعمال کی ہے، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی آیات کو، ان کے مختلف پہلوؤں کو، ان پہ ہونے والے خطرہ حملوں سے قبل از وقت تمہیں ان کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کامل علم رکھنے والا ہے اور کامل حکمت کا مالک ہے، تاکہ آنے والے خطرات سے تمہیں وہ قبل از وقت آگاہ کر دے۔ اس ضمن میں رفتہ محترم ایک مقام دیکھتے ہیں ہم، سورہ الانعام چھٹی سورہ، چھٹی سورہ اور آیت نمبر 112، 6:112۔ وَكَذَلِكَ سورہ الانعام آیت 112، یا آل عمران الانعام چھٹی سورہ آیت 112۔ فرمایا ہیں آیت 112 113، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ایسے ہی پایا ہے ہم، جعلنا کا معنی پایا ہے، ایسا ہی پایا ہے ہم نے جیسے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہو کہ ہر نبی کے ظاہر ہوئے دشمن، وہ دشمن 2 طرح کے تھے، ایک دشمن تو وہ تھے جو امت سے مانوس ہو کر کام کرتے، الانس مانوس ہو کر، ان جیسا بن کر، ان کا لباس، ان کی بولی، ان کا انداز عزیز اختیار کر کے ان میں گھل مل کر آمنا کہہ کر شامل ہو۔
والجن، اور وہ جنہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپائے رکھی، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ ہونے دی. تو ایک تو گویا کے بیک میں بیٹھے رہیں گے، وہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے ایکسپوز نہیں ہوں گے، اور ایک وہ ہیں کہ جو تمہارے اندر میل جوڑ رکھیں گے، تمہاری زبان بولیں گے، تمہاری بود و باش اختیار کریں گے. اور یہ جو الجن ہے، جو بیک گراؤنڈ میں رہیں گے، چھپے رہیں گے، جو تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. آپ جانتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلم، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اب وہی کا جواب وہی ہو سکتا تھا. تو یہ شیطان دشمنان قرآن جو چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں، نصارہ میں، مجوس میں، تو یہ وہی کریں گے. ان کا ایک حصہ وہی گھڑنے والا بن جائے گا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ وہی کو ریسیو کرنے والا، قبول کرنے والا. ایک وہی گھڑیں گے اور دوسری اس کی تبلیغ کریں گے، پھیلائیں گے، اس کو پاپولرائز کریں گے اس کو. لیکن ایک اور ان کے لیے مشکل کہ مسلمان کسی بھی غیر قرآنی وحی کو قبول نہیں کریں گے. کیسے اس کا حل تلاش کیا جائے؟ زخرف القول، جو وحی بھی گھڑی جائے وہ خارج میں نہ رہے، قرآن سے الگ تھلگ نہ رہے، اس کے اوپر قرآن کا ملمہ چڑھایا جائے. زخرف کہتے ہیں رفقائے محترم ملمہ، میناکاری، ملمہ یعنی سونے کا پانی، جس طرح ہم گولڈ جو ہے اس کا پانی اس کے اوپر چڑھا دیتے تو ظاہرہ طور پر تو امتیاز نہیں ہوتا، ایکسپرٹ چاہیے. بعضی نظر میں تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، نمائش اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو وہی قرآن کے مقابلے میں جو وہی لائی جائے گی زخرف القول، اس کے اوپر قرآن کی ملمہ کاری ضرور کرے گا. یعنی جس طرح بین السطور قرآن کی تفسیر کے نام پر، قرآن کی تشریح کے نام پر، قرآن کے شان نزول کے نام پر، قرآن کی مغازی کے نام پر، یعنی جو کام بھی کیا قرآن کے نام پر کیا. زخرف القول، القول قول الہی، قول الہی کا پانی چڑھا دیا اپنی خود ساختہ وحیوں پر. اور اس میں رفقائے محترم ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے غرورا، غرور، غریر کہتے ہیں رفقائے محترم. اب تو وہ ماحول بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے شہروں سے. اگر گائے یا بھینس اس کا بچہ جو ہے نا، جب تک اس پر نہ چھوڑا جائے تو وہ دودھ دونے کا یا دودھ اس کے پستان میں نہیں آتا. پہلے اس کی طرف اس کا بچہ چھوڑتے ہیں، وہ بچہ اس کا دودھ پینے شروع کرتا ہے، پھر وہ اس کے پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رفقائے محترم کہ وہ بچہ مر جاتا ہے. تو جب ماں کا بچہ مر جائے تو گجروں کو یا ان دونیوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. اس وقت کیا کرتے ہیں، کوئی ایک ڈھانچہ جس میں کہ بھس، توڑی، کوئی ایسی چیز بھر لیتے ہیں، اس کی شکل صورت جو ہے رفقائے محترم وہ بچے والی بناتے ہیں. کاٹ شکل وہ بچے والی ہوتی ہے، لیکن اس میں بچے کی جان، اس کے ادھر میں لائف نہیں ہوتی. تو اس بچے کو جو ڈھانچہ ہوتا ہے ماں کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. تو وہ بیچاری بے شعور ہے، شعور نہیں ہے، سیلف کانشسنس اس میں نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اس کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے پستان جو ان کو دودھ سے بھر لیتی ہے. وہ جو بچہ ہوتا ہے رفقائے محترم ڈھانچہ، اس کو غریر کہتے ہیں، اور اس پراسس کو غرور کہتے ہیں. غرورا یعنی اس میں سازش کا اساسی نقطہ یہ بیان فرمایا کہ پہلے اس امت کو کریں گے بے شعور، حیوان کے مقام پر لے جائیں گے. یعنی پہلے یہ بات منوائیں گے کہ دین میں، شرع میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے.
شرع کلام تو ہے ہی نعوذ باللہ بیوقوفوں کے لیے. اکثر و اہل الجنت بلون، جنتی لوگ تو ہوتے ہی سادہ لوگ ہیں. قرآن نے تو انہیں اولو الالباب کہا تھا. تو قرآن کو ماننے والی جماعت جو ہے اس سے پہلے یہ منوائیں گے جب مذہب کے مقام پر دین آ جائے گا کہ عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دین میں. جس طرح یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں، ہندو مت میں تو محرف جو ہوتا ہے اس میں تو عقل کا عمل دخل ہے ہی نہیں. لیکن اگر اللہ کے کلام میں عقل کی روشنی نہ ہو تو اللہ کا کلام نہیں ہے. تو پہلے وہ منوائیں گے کیا کہ عقل کا عمل دخل دین میں ختم کر دیا جائے. پھر وہ جس طرح جھوٹا نمائشی بچہ ماں کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اس کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، تو یہ ہو گیا دین کی ممی. دین جب مذہب بنتا ہے تو اس کا حنوط شدہ ورشن، یعنی اس میں اس کی انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو مقدس بنا دیا جاتا ہے. اعمال کو جو ہے اس کی ریپیٹیشنل ویلیو، قدر و قیمت رہ جاتی ہے. اس کے اندر نتائج و ثمرات کی جو حتمیت تھی، ضمانت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی مذہب جب دین بنتا ہے تو وہ اعمال کا تکرار ہوتا ہے، نتائج و ثمرات کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ دین کا تعلق تو حیات دنیا اور حیات آخرت دونوں کے ساتھ ہے. اور مذہب دنیا سے منقطع آخرت کا سارا سرمایہ ہے. وہ آخرت کے جس کا کوئی معیار آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی تو آنے والی ہے. تو میری دعا ہے کہ وہ کریں گے قرآن کی ملمہ کاری اس وقت کہ جب تمہیں عقل و شعور کے حوالے سے پیدل کر دیں اور جھوٹی اور نمائشی چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیں. آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فرمایا کہ تم کہو گے کہ اللہ ان کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دے گا. فرمایا کہ تکوینی امور میں اللہ کا جبر نہیں ہے. اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ اگر کوئی قوم جو ہے اللہ کے کلام کو اس طرح چیلنج کرے تو اللہ ان کے دماغوں کو مفلوج کر دے، ہاتھ پاؤں کو توڑ لے، یا مسلمانوں کو ایکسٹرا آرڈنری طور پر طاقت دے دے. اللہ اپنے نظام کو غالب کرے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ کے دین کا اتمام ہو کر رہے گا ان تمام ابلیسی ہتھ کنڈوں کے باوجود. اللہ اپنے دین پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، وہ مغلوب نہیں ہے، نہ اس کا کلام مغلوب ہونے والا ہے. اس سازش کے باوجود دین غالب آئے گا. تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اگر اللہ چاہتا تو تکوینی سطح پر بھی ان کو ناکام کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سنت تکوین کے خلاف ہے کہ وہ کوئی اس کے لیے چیلنج بننا چاہیں اور اللہ ان کے دل دماغ کو مفلوج کر دے. نہیں، ایسا نہیں کرے گا. ما فعلوا، اگر وہ ایسا چاہتا تو یقیناً ان سے تکوینی حوالے سے قوت و طاقت سلب کر سکتا تھا، تو وہ ایسا کر ہی نہ سکتے. تو اس لیے اے مومن فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس ان کو چھوڑ دو اور جو افطرا، کذب، بہتان یہ تراشنا چاہتے ہیں. یہاں بھی افطرا ہے، تو جو افطرا، کذب، بہتان یہ تراشنا چاہیں ان کو کھلی چھٹی دو. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان سے کون متاثر ہوں گے، کون اس شکار میں پھنسیں گے اور کون اس شکار میں نہیں پھنسیں گے. فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے جال میں وہی افراد پھنسیں گے کہ جو وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ اور لگائیں گے اپنے کان ان کی خساختہ وحیوں کی جانب، وہ دل دماغ کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہو. تو جنہیں اللہ پر، مرنے پر، آخرت پر، اقدار وحی پر ایمان ہے وہ کبھی ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے. بس چاہیے کہ یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لے. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ کہ یہ گھڑنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، فیبریکیٹ کرنا چاہتے ہیں،
کھلی اجازت ہے ان کو کہ وہ اس کے لیے سراپا جدوجہد بن جائیں۔ تو اس کا حل کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ تو فرمایا کہ جس طرح مادی دنیا کے اندر جو سچی چیز ہے، سچی چیز ہے، خالص چیز ہے، اسے نہ خالص سے کیا ڈر، صرف ایک تجربے کی بات ہے، یعنی جو خالص ہی ہے، دودھ ہے، چیز ہے، اس کو نہ خالص سے ڈر نہیں، نہ خالص سے اگر ڈر ہے تو وہ خالص نہیں۔ یعنی اگر ایک روشنی ہے اور وہ ظلمت سے ڈرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی روشنی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا بس اس طرح کا یہ جو باطل تصور ہے، یہ باطل افکار ہے یا ملمہ سازیاں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہیں باہر سے جانے کی، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے لیے فیصلہ کن اتھارٹی، جبکہ وہ اللہ نازل کر چکا اے اہل ایمان تمہاری جانب ایک کتاب، کیسی کتاب؟ مفصلہ، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ اور فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جو اس حقیقت کا، کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ باربنا علم سمع بصر فؤاد کی شہادت کی بنیاد پر یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے لیے چیلنج بن کر اس کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پایا کمال کو جا چھوا اور یہ کمال کو جا پہنچا تیرے رب کا کلام، صداقت کے حوالے سے اور عدالت کے حوالے سے، اور اس اللہ کے کلام کو، قوانین کو، اقدار کو دنیا کی کوئی طاقت راستے سے ہٹا سکنے والی نہیں۔ اس کے لیے موت نہیں۔ ریوائولزم کا جو کنسیپٹ ہے یہ دشمنان اسلام کا ہے۔ اللہ کے کلام، اللہ کا کلام یا قوانین یا اقدار مٹنے والے نہیں ہیں، مرنے والے نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور علیم کے مظہر ہے۔ البتہ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ کئی مسلمان معیار حق و باطل میں اکثریت اور اقلیت کے چکر میں نہ آ جائے۔ تو فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے اے مومن دنیا میں اس اصول کو مان لیا کہ میں تو ادھر جاؤں گا جدھر سواد اعظم ہوں، اکثریت ہو، چھوٹی جماعت کے ساتھ میں نے نہیں چلنا، تو اگر تو نے زمین کی اکثریت کو اپنا مقتدا، امام، قابل تقلید اور اتباع مان لیا، یضلوک عن سبیل اللہ، تو دنیا میں اکثریت تو مثلا نصارہ کی ہے، دہریوں کی ہے، ملحدین کی ہے، کمیونسٹوں کی تھی، تو کیا اکثریت کی اساس پر ان کو ہم حق مان لیں اور اقلیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنا موقف چھوڑ دیں؟ تو یہ بات فرمایا غلط ہے، یہ تو صرف ظن کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ بھی ایسا ظن کہ جو ان میں کبھی انسانی شخصیت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اب اس کے ساتھ رفقائے محترم اسی کی آیت 121 دیکھیں۔ 121 کے دو حصے ہیں، تو میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، ہو سکتا ہے 122 بھی ہو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، وہ جو اوپر فرمایا تھا کہ دشمن ہے، یہاں فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک یہ شیاطین ضرور ہے کہ یہ وہیاں کریں، وہیاں گھڑیں، وہیاں بنائیں، اور وہی بنا بنا کر پہنچائیں۔ کہاں پہنچائیں؟ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے ماننے والوں کی جانب، اپنے حلقے میں آنے والوں کی جانب۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم کہ اگر تم یہ پوچھو کہ وہی قرآن اور وہی شیطان امتیاز کیسے ہوگا، اگر مارکیٹ میں کھوٹا اور کھرا سکہ دونوں آ جائیں تو کوئی کرائیٹیرین ہونا چاہیے، پہچان ہونا چاہیے، کسوٹی ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں۔ آپ پہچان بتائیے۔ لے یجادلو، شیطانی وحی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے امت میں اختلاف اور تفرقہ بڑھے گا۔
یعنی امت کو جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، جدال میں، یعنی ایک دوسرے کے مراکز کو قبرستان میں آباد کرنے کا جو آج منصوبہ چل رہا ہے، یہ فلاں کی سپاہ ہے، یہ فلاں کی سپاہ ہے، اور یہ سپاہیں جتنی بھی پیدا ہوئی ہیں رفقائے محترم، یہ سارا تاریخ اور احادیث کا کھیل ہے۔ اور جب تک یہ احادیث کی حاکمیت قائم رہے گی، یہ مار کے قائم رہیں گی، مسجدیں قبرستانوں میں تبدیل ہوتی رہیں گی، انسان کا خون بہتا رہے گا، کیونکہ ہر حدیث دوسرے سے ٹکراتی ہے، تاریخ سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ ٹکراؤ اور تصادم پیدا کرنے والا مواد جب تک کہ اس کا بیڑا غرق ہم نہیں کریں گے، عالم اسلامی میں امن و امان کی بحالی جو ہے یہ ناممکن، یہ حکومتوں کے پاس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو جب ہمارے اپنے بچے جو ہے رفقائے محترم، پرائمری جماعت کے بچے، ہمارے ہاں دینیات دو پڑھتے ہیں، دینیات، شیعہ کی دینیات، سنی کی دینیات، تو دین سے دینیات ہے، تو دین ہی ہمارے دو ہیں، تو ہم مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو جب نقطۂ آغاز ہی پر آپ نے دین دو بنا دیے، شیعوں کا دین، سنیوں کا دین، رجال الگ، ہیروز الگ، بدماش الگ، نصاب الگ، اساتذہ الگ، تو ہم ایک کہاں ہیں؟ مساجد الگ، مراکز الگ، ائمہ الگ، کتابیں الگ۔ تو جب تک کسی رفقا محترم الکتاب پر ہم نہیں لائیں گے اور الامام پر نہیں آئیں گے اور امام ناطق پر نہیں آئیں گے، امام حی کو نہیں پہچانیں گے، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ لیجادلوکم، ان کی پہچان یہ ہے کہ اس سے تم ہمیشہ جدال کرو۔ کہتے ہیں اگر تم حدیث کو نہ مانو تو پھر بتاؤ صلاۃ، میں کہتا ہوں حدیث کی بنیاد پر تم صلاۃ ایک کر کے دکھا دو۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ رفع یدین ہے یا نہیں، آمین بالجار ہے یا بالخفی ہے، یعنی فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے، دونوں طرف برابر کی حدیثیں۔ آخر کار فیصلہ کرنا پڑتا ہے بھئی ضعیف کون ہے آپ کے خیال میں، صحیح کون سی ہے، اور فرد آخر اعتماد کرتا ہے کسی نہ کسی ایک شخص پر جو غیر معصوم ہے، غیر معصوم، اس کے فکر پر، اس کی تقلید میں چلتا ہے، ورنہ اس حدیث سے فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو اگر تم نے ان کو معتبر مان لیا تو تمہارے اندر جدال کا دروازہ کھل جائے گا، مار دھاڑ کا دروازہ کھل جائے گا۔ مزید پر آپ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کو اپنے اوپر مسلط کرتے گئے، اگر تم ان کی اطاعت میں لگے رہے اور ان کو نہ چھوڑا تم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ انکم لمشرکون۔ سورہ روم آیت 32، لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وقالوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو امت بودی گردید ہے، تو ایک امت مستقل امتوں میں ٹکراؤ اور تصادم والی امتوں میں تبدیل ہو جائے گی اور مار دھاڑ دین میں آ جائے گا۔ اور یہ جب اس بنیاد پر ہوگا تو پھر آگے کیسے چلے گا نظام؟ اور اس امت کو جس کی یہ شان ہے، اگلی آیت، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اس امت کو کیسے یہ اس مقام پر لائیں گے، بشرطے کہ یہ چیز اس میں قائم رہے کہ نورن یمشی بہ فی الناس۔ تو اگر تمہارے دلوں اور دماغوں میں قرآن کا نور موزن رہا، قرآن کا نور تمہارے اوپر سایہ فکر رہے، یہی سورہ نور کا موضوع ہے کہ اگر تم نور قرآن سے متمسک رہو گے، نور قرآن تمہارے دل دماغ میں قائم رہے گا، نور قرآن تمہارے آگے بائیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نور قرآن تم پر سایہ فکر رہے، تو کوئی دنیا کی باطل طاغوتی طاقت جو ہے وہ تمہیں قرآن کے موقف سے، قرآن کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ ایک تو یہ خطرہ تھا، وہی یہ شیطان سے زخرف القول کے بنیاد پر گویا کہ امت کو قرآنی راستے سے ہٹانے والا، یعنی عامل، فیکٹر، اور اس میں یہ فیکٹریاں، ادارے، وہی ساز ادارے، اور اسی ضمن میں رفقائے محترم
قرآن حکیم نے اس خطرے کا ایک دوسرا پہلو بیان فرمایا سورہ لقمان، سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7۔ سورہ 31 سورہ لقمان اور آیت نمبر 6 اور 7، اس میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اور ہیں، اور ہر مذہب میں یہی ہوا، ایسے لوگ تھے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے، کیا کرتے ہیں؟ یشتری، وہ کاروبار کرتے ہیں، کاروباری ہے، تاجر طبقہ ہے، تجارت ہے، کس چیز کی؟ لہو الحدیث، لہب لام ہا واؤ اور لام غین واؤ، کشتی کا بھنور میں پھنس جاتا، جس کے نتیجے میں حرکت تو بہت ہوتی ہے لیکن منزل کی طرف نہیں بڑھتی۔ کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے مسلسل حرکت ہوتی ہے، سراپا حرکت، لیکن منزل کی طرف آگے ایک قدم بھی نہیں۔ لہو الحدیث یعنی بہت آب و تاب والی حدیثیں، سراپا روشنی، حرکت، گشت پر گشت، پوری دنیا میں گشت کروا رہی ہے یہ حدیثیں، لیکن ان کا ایک نتیجہ یہ ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ حدیثیں، لہو الحدیث کا کاروبار کرنے والا مذہبی طبقہ، اس کا اوڑھنا بچونا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کے قریب جانے والے، ان کے جال میں پھنسنے والے اللہ کے راستے کو گم کر بیٹھے، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے۔ اللہ کا راستہ اللہ کا قرآن ہے، قل ھذہ سبیل۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے نصابات میں انسان پڑھے گا تو دنیا جہان کی حکایتیں، قصے، کہانیاں انہیں یاد ہوں گے اور اللہ کا قرآن انہیں بھولا ہوا ہو۔ اور اگر آپ یاد دلائیں گے، کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اختلافات پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہی نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم، ثواب ہی لینا ہے نا، تو ثواب تو انگلیاں پھیرنے سے بھی مل جاتا ہے، لینا ثواب ہے۔ الف لام میم کی مثال پیش کر دی، تو یہ دیکھو بھئی لینا ثواب تھا، وہ تو مل گیا، تو خواہ اپنے آپ کو یعنی اس میں ہم کیوں مبتلا کریں؟ فرمایا کہ وہ لہو الحدیث کرنے والا طبقہ، کاروباری طبقہ، ان حدیثوں کا کاروبار کرنے والا طبقہ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کی پہچان یہ ہے کہ جتنا تم ان کے قریب جاؤ گے اللہ کے راستے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، یعنی مین لائن سے جتنا دور جاؤ گے، برانچ لائنوں پر پڑھو گے، مرکز سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم بغیر علم، بغیر علم میں اتنی رفقائے محترم جامعیت ہے کہ اس کی ترجمانی ممکن نہیں، یعنی اس کا یہ معنی بھی ہے کہ خود یہ کاروبار کرنے والا طبقہ بھی قرآن کے علم سے معروم ہوتا ہے، وہ حافظ بھی ہوں گے، سامع بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، لیکن خود ان بیچاروں کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، یعنی وہ قرآن کے نام پر ادارے قائم کرتے ہیں، چندہ لیتے ہیں قرآن کے نام پر، قاری حافظ علامے، لیکن قرآن کا علم نہیں ہے۔ جی ہم کہاں قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ عجم نہیں، عرب کہتا ہے لا نستطيع ان نفهم، ہم کہاں قرآن سمجھیں؟ قرآن سمجھنے والے ہمارے امام تھے جو قبروں میں لگ گئے، چلے گئے دنیا سے۔ فرمایا کہ خود علم سے محروم، علم سے کورے، اور جب خود علم سے کورے ہیں تو جن کو قرآن سے دور کریں گے لازمی بات ہے وہ علم سے بغیر رہیں گے۔ خود علم سے کوسوں دور، اور جتنا ان کے قرب میں گیا اتنا قریب بنا، خلیفہ بنا، اتنا ہی وہ قرآن کے علم سے دور۔ اور تیسرا مفہوم ہے بغیر علم، کہ یہ جو ان کا روایات کا، لہو الحدیث کا سارا کاروبار ہے ان سائنٹیفک، اس میں کوئی علم کی رمق، روشنی کچھ نہیں ہے۔
اور فرمایا یتخذھا ہزوا، اور فرمایا کہ وہ اس قرآن کو اور اس کی آیات کو کر دیتا ہے، کرے گا، کیا کرے گا رفقائے محترم؟ ہا زا واو، جب مشکیزے سے پانی نکال لیا جائے، مشکیزے سے پانی نکال لیا جائے تو اس کا جو پروسیس ہے وہ ہے ہاذن، ہاذون، گودا نکال لیا جائے، ناریل سے مثلا پانی نکال لیا جائے، اسی کے انر سے جو گودا ہے، مغز ہے، ایسنس ہے، جوہر ہے، وہ نکال لیا جائے تو پھر جو اوپر چھلکا رہتا ہے، پھوگ رہتا ہے، وہ اوپر جو کچھ رہ جاتا ہے وہ حزب۔ تو فرمایا کہ وہ کیا سازش کرے گا کہ قرآن کے بارے میں جس طرح کہتا ہے شاعر نہیں، بہت بڑا ہمارے ہاں کا عارف، منز قرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگاں انداز، کہ جتنا کچھ قرآن میں تھا نا، اس کا جو جوہر خلاصہ، وہ تو میں نے قرآن سے نکال کر اپنی مصنوعی میں داخل کر دی ہے۔ اب جو کچھ قرآن میں رہ گیا یہ ہڈیاں ہیں جس پر کتے لڑ رہے ہیں۔ منزا قرآن مغزرا برداشت کر، مغز قرآن تو میری کتاب میں آ گیا، اور اگر اس کا 5واں باب رفقائے محترم اس کی 2-4 مثالیں ہی آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ تو میں کہوں گا یہ مغز قرآن بیان کر رہا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی، میننگ فل مولوی صاحب جو ہے نا، باقی تو میننگ لیس ہے، تو مولوی مانوی جو ہے اس کی مصنوعی کیا ہے؟ بس زبان کا فرق ہے میاں، یہ فارسی میں ہے، قرآن عربی میں ہے۔ ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں یہ قرآن ہی ہے۔ جس طرح ہمارے روبی بھائی کہتے کہ جب ہم بھائی تفہیم پڑھتے تھے اردو میں تو یہ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ ان کی ترجمانی ہے یا ان کی کاوش ہے، بھائی یہ بھی وہی ہے، فرق صرف یہ کہ اردو میں اور وہ عربی میں قرآن۔ تو یہ جو رفقائے محترم سازش ہے نا، یہ ہے یتخذھا ہزوا، وہ کہے گا میاں جتنا قرآن نے کام کرنا تھا نا وہ کر لیا، قرآن اکابر نے سمجھ لیا، قرآن صحابہ نے سمجھ لیا، ہم کہاں ہیں قرآن کو سمجھنے والے؟ ہمارا کام تو قرآن کے تعویذ بیچنا ہے، فالے نکالنا ہے، نقش اعظم کی تلاش کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، مردوں کو ثواب پہنچانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سازش یہ ہوگی کہ قرآن کی معنویت کو زمانہ ماضی کے ساتھ نفی کر دیا جائے گا اور اسے ایک ایسا ڈھانچہ قرار دے دیا جائے گا جو اپنی روح، ایسنس اور اہمیت کھو بیٹھے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، فرمایا کہ یہ جو قوتیں ہیں قرآن کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی قوتیں، قرآن نے ایک لفظ بولا ہے رفقائے محترم کہ ان کے لیے تم دیکھو گے ہر دور میں جو دور بھی آئے گا وہ ان کے لیے عذاب مہین کا باعث، عذاب مہین کا جو چیمپئن ہے وہ رفقائے محترم سورہ دخان کی بنیاد پر وہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین من فرعون، عذاب مہین کیا ہے؟ فرعونیت، اور فرعونیت کیا ہے؟ سیاسی استبداد فرعون، معاشی استبداد قارون، اور مذہبی جبر حامان۔ یہ تسلیس یہ جو ٹرائنگل بنے گی، یعنی جب خلافت علی منہاج رسالہ سے کٹ جائے گی، جب مذہبی پیشوائیت، سیاسی استبداد، جاگیرداریت، وسائل پیداوار پر خاص طبقے کا قبضہ، تو جب مرکز جو ہے نظام خلافت وہ ملوکیت میں تبدیل ہوگا،
ملوکیت اپنی تائید کے لیے مذہبی پیشوائیت کو پیدا کرے گی، اور مذہبی پیشوائیت خدا کے نام پر غربت و عمارت کا تصور دے دیں گے، اور طبقہ اشرافیہ معیشت میں آ جائے گا۔ تو یہ طبقاتی نظام ہوگا، اور یہ قوتیں ہمیشہ غلامی کے ٹکڑوں پر پلیں گی۔ کوئی مذہبی پیشوا جو ہے، کوئی حامان جو ہے رفقائے محترم، وہ فرعون اور قارون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ قارون اور فرعون کو آشیرواد دیتا ہے، اور قارون اور فرعون وہ اس کے لیے سیاسی تحفظ اور یہ ان کے لیے معاشی وظیفے وہ فراہم کریں گے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ اللہ کے اس پروگرام اور نظام کے راستے میں سنگ گرام بننے والی یہ مذہبی پیشوائیت استقلال سے محروم ہے، آزادی نہیں، یعنی ان کا کوئی اپنی ان کی رائے بھی نہیں ہوتی، کوئی آزاد رائے، کوئی آزاد نقطہ نظر، کوئی ان کی اپنی سوچ۔ سوچنا تو رفقائے محترم ایک محنت طلب کام ہے، سوچنا اور مسلسل سوچنا یہ تو ایک جدوجہد ہے۔ تو آسان پسند قومیں دوسروں کی کمائی پر پلنے والی، تو وہ کبھی فکر بھی اپنا نہیں رکھتی، وہ بھی دوسروں کا مستعار ہی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ عجیب بات آئی ہے رفقائے محترم، آپ دیکھیں ماقبل کہا تھا اولئک لہم، اولئک جمع کا صیغہ، لہم بھی جمع کا صیغہ، لیکن تتلا علیہ مفرد کا صیغہ لایا گیا علیہ ان پر، اس پر۔ وجہ یہ ہے کہ اس گروہ کا ہر فرد جو ہے، ہر فرد کی یہ نفسیات ہے، یعنی یہ نفسیات اس پورے گروہ کی ہے، اور گروہ کا ہر فرد جو ہے وہ اس نفسیات میں مبتلا ہے۔ یہ گروہی نفسیات ہے پورے طبقے کی، اور طبقے کے ہر فرد کی یہی نفسیات ہے۔ کیا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب کبھی تلاوت کی جاتی ہیں یا تلاوت کی جائیں گی ان کے اوپر ہماری آیتیں، یعنی اگر ان کے سامنے باپ دادا کی روایات بیان کرو، قصے کہانیاں بیان کرو، بزرگوں سے منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہاں جی، یوں سنا گیا ہے، یوں سنایا گیا ہے، تو بہت خوش ہوں۔ اور آپ ان کے سامنے کھول دیں قرآن، تو قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح شیطان بھاگتا ہے، اور اس کے بالخصوص مفہوم سے، معانی سے، مقاصد سے۔ تو فرمایا کہ جب کبھی تلاوت کی جائے اس پر، اس کے کسی ایک فرد پر، کیونکہ دائی تو ایک ہے، ٹکسال تو ایک ہے، نصاب ایک ہے، تو جب ان میں سے کسی ایک فرد پر بھی ہماری آیتیں تو پڑھ کر دیکھو گے، اور یہاں بھی تتلا میں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک جماعت قائم رہے گی جو میری آیتیں پڑھ کر سنائے گی، کیونکہ تتلا تلاوت کیسے کی جائے گی؟ تلاوت قرآن خود تو اپنے آپ کو نہیں سنائے گا۔ تتلا فعل مجہول کے اندر یہاں ایک سنانے والی جماعت، اور فعل مجہول کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اس دور میں قرآن سنانا ہی سب سے مشکل کام ہو۔ قرآن سنانے کے مشکل کام کو اپنے بندوں کے سامنے عظیمت کا کام بیان کرنے کے لیے فعل مجہول لایا گیا، اور اس کو سورہ الحج کی آیت 72 میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس دور میں قرآن پیش کرنا ایسا ہی ہوگا، یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو لوگ ان کے سامنے قرآن پیش کریں گے، خالص ہماری آیتیں پیش کریں گے، تو یہ ان پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح شیر شکار پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر قرآن کے حوالے سے اناد اور عداوت کا جائزہ لینا ہو تو آپ کسی مذہبی گروہ کے سامنے قرآن خالص کو پیش کریں، دیکھیں پھر کس طرح اسی وقت آستینیں چلا کر چڑھے۔ قرآن تو ناقص ہے، ابھی قرآن کے فضائل بیان کر رہے تھے، آپ ان کے سامنے قرآن پیش کریں تو کہیں قرآن ناقص ہے، اس میں نماز نہیں، اس میں روزہ نہیں، اس میں آئی نہیں، اس میں زکات، اس میں ہے ہی کیا؟ اس میں ہے ہی کیا؟
سراپا اخلاق ہے، سراپا بہام ہے، سراپا جمال ہے. قرآن میں ہے ہی کیا؟ غیر مسلموں کے سامنے قرآن کے فضائل اور ہمارے سامنے قرآن کے نقائص، تضاد کا شکار. تو فرمایا کیا ہوگا؟ واللہ، پیٹھ دکھانے والا، پیٹھ پھیرنے والا. ہر فرد قرآن سے پیٹھ پھیرے گا. کیوں پھیرے گا رفقا محترم؟ 1400 سال پہلے قرآن بتا چکا مستقبرا، اس کی بڑائیوں کی بریائی چتراہٹ جو ہے وہ قرآن سے ختم ہوتی ہے. اگر قرآن بچے بچے کے دل دماغ میں اتار دیا جائے رفقا محترم تو مذہبی پیشوائیت کا مقام کیا رہے گا؟ اگر بچہ بچہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، جاننے والا، تو مذہبی واسطے سہارے کی ضرورت کیا رہے گی؟ مڈل کلاس کہاں سے آئے گی؟ حاجب، اللہ اور مخلوق کے مابین حاجب، حجابہ. تو یہ حاجب کا کردار انجام کرنے والا مڈل مین درمیان سے ہٹا دیا جائے. اگر فیکٹری جو پیدا کر رہی ہے اور جو کنزیومر، اگر ان کا رابطہ براہ راست ہو جائے تو مڈل کلاس تو بغاوت کر دے گی. تو قرآن کہتا ہے مستقبرا، اپنی چتراہٹ کو، اپنی پیشوائیت کو، بڑے پن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں صاحب ہم نے نہیں ہٹنا، ہم نے قرآن کی یہ بات اکابر سے ہٹ کر نہیں سننی. اور عجیب لفظ ہے رفقا محترم، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، قرآن سنا بھی دو گے اور تم انہیں یوں بھی دیکھو گے کہ جس طرح قرآن سن رہے ہیں. حقیقت حال کاف اور پہ تشبیہ ہے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جس وقت ان کو تم قرآن سنتے ہوئے پاتے ہو، حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ قرآن نہیں سن رہے ہو. وہ قرآن کی آواز ہوتی ہے. یعنی جتنا تراویح میں قرآن پر جھومنے کا عمل ہو رہا ہے رفقا محترم، یہ قرآن پر نہیں ہے، یہ قاری صاحب کے لہن داؤدی پر، ان کا جو بھیروی کا سٹائل ہے، سرائکی کا انداز ہے، جتنی اس کی زبان میں لوچ اور لچک ہے، اس کے گلے کے اندر وہ خاص ہے، تو اس کے نتیجے میں اتنا جھومنا ہے. مفہوم کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے استاذ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ یعنی نعت خوانی کے اندر اور فن قرأت کے اندر ام کلثوم یا نور جہاں آ جاتی تمام قاریوں کی روٹیاں بند ہو جاتی. تو کیسے چلتا نظام؟ ایک ہی عورت کا مقابلہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. بھلا ہوا کہ وہ آئی نہیں ادھر، نہ ام کلثوم آئی نہ یہ آئی. تو قرآن نے بھتیجے سے کہا کہ میرے کان میں تیل ڈال دے تاکہ یہ قرآن کی آواز میں نہ سن سکوں. مجھے کھیس جو ہے، لحاف جو ہے وہ دے دے تاکہ یہ آواز میرے کانوں تک نہ آ سکے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ انہوں نے اپنے کانوں پر ڈانٹ چڑھا لی، ڈانٹ چڑھا لیے. یہ وہ ڈانٹ اور حجاب ہے رفقا محترم جو آگے جا کر ہم 41-5 میں نظر نہیں آتے. بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون، یہ ڈانٹ اور حجاب نظر نہیں آتے، لیکن پہلے حجاب اور ڈانٹ سے زیادہ سخت ہے، مادیت سے یہ زیادہ سخت ہے. قرآن کہتا ہے رفقا محترم فبشروا بعذاب علیم، اس کو بتا دو کہ اگر یہ میرے قرآن سے کٹے گا تو اس کٹاؤ کے نتیجے میں حیات ابدی سے معروم رہے گا، نور سے، حیات سے، اللہ کی رضا اور رضوان سے یقیناً دور رہے گا. کیوں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے رفقا محترم، صرف اس ضمن میں ایک آیت پیش کر کے اصل کی طرف چلتے ہیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 جو ہے رفقا محترم، کیونکہ آج اس کی منادی کی ضرورت ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 15، خدا تک، اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن کے سوا کوئی نہیں.
کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگا کر، کسی پہلے سے ذکر میں جا کر، کسی یہاں دوری جما کر کوئی کہے میں اللہ تک پہنچوں گا، ناممکن ہے۔ اللہ فیصلہ فرما چکا۔ یہ ہے رفقائے محترم آیت نمبر 15 اور 16 سورہ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ اس وقت رفقائے محترم یہ یہود و نصارہ کی بات تھی، آج یہ ہماری امت کا اپنا حال ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اس وقت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسے رسول کہ اس دور میں قرآن تھا ہی نہ، اثر نو قرآن کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اب قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن پر پردے ڈالے، کتمان ہے، دبیز پردے، طرح طرح کی تہیں ڈالی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ جو کتاب الہی تم چھپائے چلے آ رہے تھے، ہمارا یہ رسول اس ہماری کتاب کو کھول کر بیان کرتا ہے، کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری شخصی زندگی کو زیر بحث کیا۔ تمہارا شخصی کردار کیا ہے، کیا تم خلوت خانوں میں کر رہے ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ سب سے بڑا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر کتمان کر رہے ہو، اخفاء کر رہے ہو۔ تو اللہ کی کتاب کا اخفاء ناقابل قبول ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرے گا، تمہاری شخصی زندگی کو زیر بحث نہیں لائے گا۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک پہنچ گیا آج تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، روشنی۔ آگے ہر افکار محترم، اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہمارے مابین کہ یہ نور تو ہے قرآن نہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین کہتے ہیں قرآن۔ نور محمد، نور محمدی، اور کتاب مبین قرآن۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم جب بھی کوئی تبلیغ سے ابلیس پیدا کرے تو اس سے لڑنے یا مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اپنے بارے میں جو ابہام پیدا کرے گا اس کے بارے میں اللہ کی کتاب خود اس کو کھولے۔ اللہ کی کتاب گنگی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو ڈسٹورشن کرنے والا جو عنصر ہے وہ خود اپنی موت مرے گا۔ اب یہاں ہی دیکھ لیجئے کہ دو احتمال پیدا کر دیے گئے، نور یعنی نور محمد، کتاب مبین یعنی قرآن پاک۔ تو چیزیں ہوگی رفقائے محترم دو، ایک نور اور دوسری کتاب، اور دونوں آئیں اللہ کی جانب سے۔ اب اگر رفقائے محترم یہ دو چیزیں ہوں، نور اور کتاب، واو مغایرت کی ہو، دو چیزیں الگ الگ ہوں، جس طرح ہم کہیں کتاب پھر کتاب، تو دو کتابیں ہو گئی، زید اور خالد دو ہو گئے۔ تو آپ جو بعد میں ہم ضمیر لگائیں گے وہ کون ہوگی؟ ہما۔ مثلا ھذا کتاب وھذا کتاب، پھر کیا کہیں گے؟ ھذان کتابان۔ تو اسی طرح زید اور خالد ہما رجلان۔ تو اگر یہ رفقائے محترم نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوں تو ایک دیکھیے لا لکھا ہوا ہے، لا کا معنی ہے کہ اس کو یہاں بند مت کرے، روک مت دے، تلاوت بند مت کرے، اس کو کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ یہ پرنسپل کلاس کو آگے سبارڈینیٹ کلاس جس طرح ہوتی ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ اس کو کھول رہی ہے، بات آگے چلاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے پڑھنا ہی اتنا ہے، یعنی جلسے میں اتنی آیت پڑھیں گے اوپر سے لا کر جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس قرآن نے کہا تھا مت رو، ہم نے کہا ہم کیوں آگے چلے، اپنی بات کھلی منزل کیوں کوٹھی کرے؟ تو قرآن نے کہا لا نہیں بھائی، بات آگے چلاؤ، تو آگے چلے گی تو ہماری بات ختم ہو جائے گی۔
ہم نے تو اپنی بات چلانی ہے. تو آگے رکھا ہے محترم ہے یہدی بہ. تو اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو قرآن کہتا یہدی بہما. یہدی بہما. تو قرآن بہما نہیں کہہ رہا، بہی کہتا ہے. بہی تب ہے کہ جب واؤ نور اور کتاب کے مابین جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہو. یعنی اس کو کہتے واؤ للترادف. واؤ کا معنی ترادف، واؤ کا معنی تفصیل، واؤ کا معنی یعنی نور یعنی کتاب مبین. نور کیا ہے؟ یعنی کتاب مبین. کتاب مبین کیا ہے؟ نور. اور نور کیا ہے؟ کتاب مبین. اور اس نور جو کتاب مبین کی شکل میں اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کا بیان اس سے پہلے سورہ النساء کی آیت 174 میں ہو چکا، تو اب اگلا فرماتے یہدی بہ اللہ. یہدی جو ہے رفقائے محترم یہ فعل مضارع ہے. اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت دیتا رہے گا. یہدی اللہ نہیں فرمایا رفقائے محترم، یہدی اللہ نہیں، یہدی بہ اللہ. اللہ کی صفت الہادی جو ہے اس کا مظہر اعظم صرف اور صرف قرآن پاک ہے. اگر صاحب عرش عظیم اللہ اس سے ربط و اتصال درکار ہے، اس کی رحمتوں کو پانا مطلوب ہے، اس کی صفت الہدایت سے فیض یاب ہونا مطلوب ہے، تو قرآن سے جڑ. یہدی بہ اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی جو ہے اس کا مطلب صرف اور صرف قرآن ہے. یہدی اللہ نہیں کہا، یہدی بہ اللہ. کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر، قرآن سے منہ موڑ کر، قرآن سے رشتہ توڑ کر چاہے کہ میں ولی بن جاتا، ولی بن گیا ہوں، اللہ تک پہنچ گیا ہوں، غلط ہے. یعنی اس نے کہا تھا خلاف پیمبر کا تیرا گزیر کہ ہر کل کو منزل نہ خواہد رسید. ہم کہتے ہیں خلاف قرآن، خلاف قرآن، قرآن سے ہٹ کر جو بھی ہر کل کو منزل نہ خواہد رسید. اور ایک اور سنیں، یہ جو کہتے ہیں رکا وہ اولی پرسش نماز بہت. میں کہتا ہوں قرآن کی سند پر کہتا ہوں اولی پرسش قرآن بہت. سورہ زخرف 43ویں سورہ آیت نمبر 44. انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. اولی پرسش قرآن بہت. لازمی پرچہ جو آپ کا اور میرا ہے وہ قرآن ہے. قرآن کمپلسری پیپر ہے. جو قرآن میں فیل ہر ایک میں فیل، زکات میں فیل، صلاۃ میں فیل، حج میں فیل. جو قرآن میں فیل ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا ہی نہیں. جو قرآن کی توحید سے غافل ہے اعمال کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں. کیوں؟ عاملۃ ناصبہ. عمل تو بڑے بڑے کیے، دنیا جہان میں گشت کیا، لیکن خلاف قرآن. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جو اعمال قرآن سے ہٹے ہوئے ہوں گے ان کو تولا ہی نہیں جائے گا. وہ جھوٹا جو چونا ہوتا ہے اس کے لیے سنارا کسوٹی اٹھاتا ہی نہیں. وہ جانتا ہے ہاں کہہ دے گا، تیری تسلی نہیں ہوتی تو لگا دیتے ہم. تو یہ جو ہے اس کا محترم اولی پرسش قرآن بوجھ. اور یہدی بہ اللہ. اللہ صرف اور صرف اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے گا، دے رہا ہے، دیتا رہے گا. لیکن ایک شرط ہے، قرآن کی ہدایت پانے کے لیے بھی ایک شرط ہے رفقہ محترم. وہ شرط یہ ہے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ کلرفل گلاسز جو ہیں انہیں اتارنا ہو. کلرفل گلاسز اتارنے ہوں. رنگین اینکیں جو ہم نے چڑھائی ہیں وہ رنگین اینکیں اپنی اپنی فرقہ واریت، اپنا اپنا مفاد، اپنے اپنے جو مفادات اور ترجیحات کے سانچے اور ڈھانچے، اگر ان کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں گے
رنگین عین کے لگا لگا کر تو ہمیں خالی کائنات بھی اسی رنگ میں نظر آئے، اور قسمیں بھی کھائیں گے تو سچی ہوں گی۔ علاج یہ نہیں کہ قسموں کا جواب قسموں سے دیا جائے، علاج یہ ہے کہ یہ رنگین عین کے اتاری ہے، پھر دیکھا جائے کہ اصل رنگ کیا ہے، اصل رنگ کیا ہے۔ تو جب تک وہ نشہ ہے جو فرقہ واریت کا وہ اترے گا نہیں رفقائے محترم، اصل حقیقت نظر نہیں آئے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا من اتبع رضوانہ، یہ قرآن اس سے اللہ ہدایت یافتہ اس کو کرے گا جس کا نصب العین قرآن کی رضا کو پانا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے قرآن پڑھے گا، جو یہ جاننے کے لیے قرآن پڑھنا چاہتا ہے کہ مولا کی مرضی کیا ہے، مالک کا قانون کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا۔ تو جو مرضی مولا از ہم اولا، جو مالک الملک خلاق العلیم اللہ رب اکبر، تو جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، اللہ کے نصب العین کو جاننے کے لیے جو قرآن کے پاس آئے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں، کیا کہا سبل السلام، سلامتی کا ایک راستہ نہیں، جس راستے میں بھی وہ انہیں داخل کرے گا سلامتی کا راستہ ہو، سلامتی کے راستوں پر انہیں قرآن چلائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کوئی دور ہی کیوں نہ ہو، کسی دور کی ظلمتیں تاریکیاں کیوں نہ، عقائد کی تاریکیاں، اعمال کی تاریکیاں، فرقہ وارانہ تاریکیاں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، حال ماضی مستقبل، جتنی بھی تاریکیاں ہیں ان سب سے نکالے گا اللہ قرآن کے ذریعے، اور لائے گا انہیں اپنے نور کی جانب، توحید کی جانب، جنت کی جانب، ایمان کی جانب، اخلاق اور حسنات کی جانب، اس نور کی طرف لائے گا باذن ہی، اپنے ٹھہرائے ہوئے قانون کی بنیاد پر۔ اذن کو مانا قانون، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 58، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو رہنمائی دے گا، منزل تک پہنچائے گا، اور اس منزل تک پہنچانے کے لیے ان کو پختہ اور پائیدار راستہ جو ہے اس پر لگا دے گا۔ میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ اب اللہ کو پانے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی اب کشف، وجدان، وحی جدید، یہ سارے آپ کے اور ہمارے بنائے ہوئے راستے تھے، انتظار کی گھڑیاں ہم پہلے کر رہے تھے، تو اس لیے ان چور دروازوں سے آنے والوں نے ہمیں ڈوج دیا، دھوکہ دیا۔ تو تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تو اب ہم سورہ النور کی طرف آیت نمبر 18 پر وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ امتیں جو ہیں وہ کہاں سے گڑبڑ کرتی ہیں، کہاں سے وہ کھڈ اور کھائیوں میں گرتی ہیں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم، یہ میں اس لیے کل بھی راستے میں دوست نے پوچھا کہ جی ان پر اتنا زور، اصل میں یہ جن یعنی جس حقیقت کی طرف یا ان آیات کے جس پہلو کی طرف میں آپ حضرات کی کل سے آج مسلسل توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اس پر آج تک کسی نے نہیں لکھا، یا کم از کم مجھے نہیں ملا۔ یعنی قدیم اور جدید تفاسیر جو میں نے دیکھی ہیں لیٹر، مفہوم، تبیین، بیان، کم از کم مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ ہر ایک نے اس کو منفی یا مثبت چسپاں کیا ہے اسی روایت عفق پر، دفاع میں یا اس کے کٹاؤ کے حوالے سے، لیکن اس کو امت کے وسیع تر پس منظر کے اندر خلافت کے ساتھ اور مرکز نظام خلافت کے حوالے سے جو دشمنان اسلام کی اور وہ یہ قرآن پر جو افاق عظیم گروہ کا حملہ ہونا تھا،
اس کے حوالے سے یہ بات کم از کم مجھے نہیں بھی. تو اس شعر کو ابھارنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اس کے چند ایک پہلوؤں کو میں نے آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی، نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے یہ چند ایک حوالہ جات آئے ہیں. اور اسی ضمن میں ہم سورۃ البقرہ جو ہے رفقائے محترم اس کی آیت نمبر 210 دیکھتے ہیں کہ یہی پروسیس سورہ البقرہ آیت نمبر 209 لے لیں، 209 210 ماقبل ذکر ہے اے ایمان والو. آیت 208 209 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہی جو خطوات الشیطان کا موضوع ہے، یہ آگے آپ دیکھیں گے 19 آیت اور 20 آیت جو سورہ نور کی ہے اس میں یہی الفاظ آئیں گے. اور وہاں خطوات شیطان کو صرف جنسی حوالے سے مقید کر دی ہے. یہاں دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے اے ایمان والو ندخلوا فی السلم کافۃ. اس کا معنی ہے یہ نہیں کہ داخل ہو جاؤ، داخل رہنا. یہ انشاء فعل کی بجائے ابقاء فعل. اے ایمان والو تم داخل رہنا سلامتی کے نظام میں. سلام سلم سلامتی، تم سلامتی اسلام اس کے راستوں پر قائم رہنا. کس طرح رفقائے محترم کافتان، کافہ کے 3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اسے اپنے لیے کافی سمجھتے ہو کہ دین اسلام، دین قرآن تمہارے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہے کل کی کل زندگی کو اس میں شامل کرتے ہوئے. یہ جو پبلک اور پرائیویٹ افیئرز الگ الگ ہوتے ہیں، جسے سیکولرزم آتا ہے، دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، ملوکیت آتی ہے، مذہب الگ ہو جاتا ہے، اسٹیٹ ریاست الگ ہو جاتی ہے، ملوک اپنے مسائل لیتے ہیں، شیوخ کو ان کے مسائل دے دیے جاتے ہیں. تو کافہ اس کے خلاف ہے. اور تیسرا کافہ کا معنی ہے یعنی فرقہ واریت سے بچتے ہوئے، یعنی جس کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ شیطان کیا ہے؟ وہ تمہارے اندر تفرقہ چاہتا ہے، جدائیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں مرکز سے ہٹا کر اپنے علاقائی مسائل میں فرقہ واریت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اور یہ ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن. آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے ٹھوکر کھائی، فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے ٹھوکر کھائی تو تمہارا ٹھوکر کھانا کیسا ہے؟ ایک تو رات کے وقت کوئی ٹھوکر کھاتا ہے رفقائے محترم، رات کے وقت تاریکی میں ٹھوکر کھاتا ہے تو کسی درجے میں وہ جو ہے وہ گویا معذور ہے، یا ویسے ہی اپنی ذات میں وہ ناقص ہے. اور ایک ہے کہ کامل ہو، جسم جان میں طاقت ہو، اور سورج سامنے نصف النہار پہ، دن کے اجالے میں، دوپہر کے وقت، یعنی پورے اجالے کے اندر، روشنی کے اندر جو شخص کھاڈر کھائی میں گرے تو اس کا گرنا جو ہے اس کے معذور ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کا سبب کچھ اور ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تمہارے پاؤں میں لغزش آئی، اگر تم بہکے، اگر تم نے الٹا راستہ اختیار کیا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب تمہارے اندر دو ٹوک اور واضح آیات آ چکی، یعنی دو ٹوک اور واضح آیات کے آ جانے کے بعد اگر تم نے یہ گراوٹ، یہ پستی اور یہ لغزشوں کے اندر جو ہے نا پڑ کھائیوں میں گرنے کا اگر تم نے فیصلہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ پھر جان لو
فَاعْلَمُوا جان لو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ پھر اگر تمہیں سزا دینا چاہے گا تو اس کے لیے سزا بھی غلط نہیں ہوگی، لیکن جو وہ فیصلہ کرے گا وہ مجرد حاکم کے طور پر نہیں کرے گا، وہ حکیم ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ بر بنائے حکمت کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، جس کا پھر آگے 14-27 میں تفصیلی ذکر ہے، تو پھر اس کے لیے شدید العقاب ہے۔ اب اسی ضمن میں رفقائے محترم یہ سورہ البقرہ ہی یہ آئے گی ہمارے سامنے، اور اس میں آیت نمبر 254 میں، یہ 254 نہیں 252 ہے، 252 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس میں یہ ارشاد ہے کہ جو دنیا کی انسانی دنیا میں جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ بادلوں کے سائے میں، فرشتوں کے جلوں میں نہیں آیا کرتا۔ انسانی دنیا کا بگاڑ اللہ انسانوں ہی کے ذریعے دور کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کی یہ سنت نہ ہوتی کہ وہ انسانی دنیا کا فساد انسانوں ہی کے ہاتھوں سے دور کرتا، ایک گروہ مفسدین کا ہوتا ہے اور دوسرا گروہ مصلحین کا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت نہ ہوتی لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ کی یہ ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو اپنا عمل ظاہر کرتی ہے، اس لیے فرمایا اللہ فضل والا ہے اقوام عالم پر۔ اور آگے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ، یہ جو اے رسول تیری امت کے اندر بھی یہی عمل جو ہے یہ سامنے آئے گا، اور اس کو بھی ایک حقانی مقصد کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے رسالت کے یعنی یہ آپ کی رسالت کی حقانیت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قبل از وقت آنے والے خطرات سے آپ کو امت کے حوالے سے آنے والے خطرات جو ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہے یا چاہتا تو جتنے بھی ماضی میں اس طرح کی امتیں ہوئی ہیں ان میں بھی ایسا نہ ہوتا کہ ان میں باہم لڑائیاں پیدا نہ ہوتی، جھگڑے پیدا نہ ہوتے، وہ مرکز اور خلافت سے اپنے آپ کو الگ نہ کرتے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ان کو باندھ کر جبر و نکارن اپنے نظام سے وابستہ رکھے۔ ہاں وہ اپنی دو ٹوک اور واضح آیات سامنے لا چکا ہوتا ہے تاکہ جو ہلاکت میں جائے وہ علم کے بعد جائے، جو مرے تو اپنی موت بعد قرآن کا سرٹیفکیٹ گواہ اس کے پاس ہو، اور اس کے باوجود فرمایا انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، آمَنَ سے مراد آمَنَ بالکتاب، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو قرآن کی توحید پر قائم رہیں گے، قرآن کی توحید پر نظام حیات پہ قائم رہیں گے، اور کچھ انکار کریں گے، اور پھر اگر اللہ چاہتا تو پھر بھی ایسا نہ ہو، جبر اور کار پھر بھی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا لیکن اللہ اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت عمل کرتا ہے۔ اور یہی سورہ جو ہے رفقائے محترم آل عمران کے ایک مقام دے کے ختم کرتے ہیں جہاں یہ اختلافات کا سارا عمل دہرایا گیا ہے۔ یہ سورہ ہے آل عمران اور آیت ہے 108 آیت 108 سورہ آل عمران۔ اوپر حکم دیا تھا کہ اے امت، اے اہل ایمان، تم اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ کر، واضح احکام کے آ جانے کے بعد،
اور اگر تم کرو گے تو تم بھی عذاب کی زد میں آ جاؤ، یہ اختلاف اور تفرقہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا آیت 100 یہ جو ہے 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو جو تو اللہ کی توحید کو مان کر اللہ کے قرآن پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے اللہ کی رحمتیں سایہ فگن ہوں گی ان پر۔ اور تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی یہ جو کچھ عمل ہے، پروسیس ہے، اس کو بھی اللہ اپنی آیات کے ذریعے آپ پر پیش کر رہا ہے ایک حقانی مقصد کے پیش نظر۔ اور وجہ یہ ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کی یہ سنت نہیں، عادت نہیں کہ وہ کسی آنے والی قوم کو گمراہی کے راستوں سے آگاہ کیے بغیر ان کو ویسے ہی چھوڑ دے، یعنی وہی جو ہے اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور وہی پر جو کاؤنٹر اٹیک ہونے والے ہیں ان میں ہر پہلو سے انہیں آگاہ نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہ ظلم ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کسی درجے میں اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو آپ جو خاتمہ کلام یہ ہوا رفقہ محترم سورہ النور، سورہ نور کے حوالے سے کہ یہ جو آج کا ہمارا مقام تھا اس میں یہ الفاظ کہ جب کبھی تمہارے سامنے وحی کے مقابلے میں، وحی قرآن کے مقابلے میں وحیاں لائی جائیں تو تمہارا ایمان کا تقاضا، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تم ایسی چیزوں کو اپنے کلام کا موضوع مت بناؤ۔ اللہ کے کلام میں ان کی آمیزش اور ملاوٹ جو ہے اسے قبول کرنے پر تیاری آمادگی کسی درجے میں قبول نہ کرو اور اس کو بہتان قرار دو اور اللہ کی توحید کے خلاف، اس کی تنزیہ کے خلاف اسے حملہ قرار دو۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے کلام میں یہ نقص تلاش کرنا ہے اور ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی صفات جلال و جمال کا مظہر مانتے ہیں، وہ اس کی صفت الحادی کا مظہر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفت الحادی جو ہے اس میں کوئی نقص رہ گیا ہو، کمزوری ہو، اور اس کمزوری اور کمی کو کوئی انسان جو ہے وہ آ کر پورا کرنا چاہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں قبل از وقت آگاہی بخش رہے ہیں تاکہ تم مثلیت قرآن میں کسی اور چیز کو ماننے کے عادی نہ ہو جاؤ، یہ عادت تمہیں نہ پڑ جائے، تم استعبت ہو، یہ عادت نہ آ جائے تمہارے اندر، یہ مینٹیلٹی ذہنیت اور نہ کرائے کہ جس طرح یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، اقوام خالقہ کے اندر یہ بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے کلام پر انسانوں کی خود ساختہ جو چیزیں وہیاں تھیں ان کو انہوں نے حاکم مان لیا اور نتیجتاً وہ تباہ ہو گئے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو گئے تو تم اللہ کے کلام پر کسی بھی فیبریکیٹڈ یا جعلی یا حقیقی کیوں نہ ہو اس کو تم اللہ کے کلام پر ترجیح دینے والے، اس کے اوپر افضلیت، احقیت، اس کی اکملیت ماننے والے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تم اس حملے سے ہر حالت میں بچ جاؤ گے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے اپنی ان آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ علم رکھنے والا اور اس کا علم اس کی حکمت کے ساتھ مربوط ہے۔ اور آگے جو شیطانی طاقتیں فاحشہ پھیلانا چاہتی ہیں، یہ صرف جنسی فاحشہ کاری نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے 208 میں دیکھا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو یہ شیطان کی فواہش جو ہے، کل ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف کے حوالے سے تمام فواہش کا جو نظام شیطان امتوں میں لاتا رہا ہے اس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ آخر دعوانا